أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته حافظ سره ومبلغ رسالة العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لفاطمة تسعة أسماء سبعة حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ حسین، لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا، اس عظیم پروردگار عالم کا، اس کریم پروردگار عالم کا جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا۔ تمام تر تعریفیں ہیں اس لفظ ذوالولا جلال کے لیے جو ایک ہی انڈے کی سفیدی اور زردی سے لا تعداد پرندوں کو حل کر رہا ہے۔ تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو شکم مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے ناؤ مولود بچہ ہو، پھر اسی سورج کو اسی کی کرنوں کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد پھر اوپر سیاہ چادر اوڑھنے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں، غروب کرنے والا بھی میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد
میرے لفظ کی قدر کرنی ہے، میں دعا کا طالب ہوں، داد کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا درود اور سلام ہو اللہ کے ان مرتضیٰ بندوں پر جو اپنے ہاتھ کی انگلی کے لگے ناخن سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کر کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے مرتضیٰ بندے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ درود اور سلام ہو اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مرتضیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مجتبیٰ بندوں پر جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، جنہوں نے انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، جنہوں نے مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا، جنہوں نے صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا، جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو مقدار بنا دیا، جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا۔ ابھی تک کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بدل کے جملہ یوں کہہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے دروازے پر آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حور بنا دیا، جنہوں پر کہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حور بنا دیا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے، لا ریب سورت میں سے لا ریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ قرآن کی مختصر سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، یاد رہے چھوٹی سی سورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا پیغام بھی چھوٹا ہو۔ جب پیغمبر اعظم رسول اکرم رسول اکرم کو ابتری کے تانے ہو رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بے نسل ہونے کے تانے ہو رہے تھے، تو پروردگار عالم کو یہ تانا برداشت نہ ہوا تو پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کیا جناب فاطمہ کی شان میں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے بے شک ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ مفسرین کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، اہل سنت بھی اس ترجمے پر متفق ہے کہ ہم نے آپ کو تہرا عطا کیا، ہم نے آپ کو صدیقہ عطا کیا۔ یہ جملہ کہنے کا مجھے حق ہے کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں آئے تو اپنے باپ کو ابتری کے تانے سے بچاتی ہے، جو محشر کے میدان میں آئے گی تو اپنے گناہگار محبوب کو جہنم سے بچائے گا۔ اس ہستی کا نام ہے فاطمہ، جس کی طہارت کے کسے آیت انما پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کی صداقت کے کسے آیت مباہلہ پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کی سخاوت کے کسے سورہ طہر پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو کل ایمان کے لیے ایمان کا حصہ بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو جنت کے سردار ہوں ان کے لیے جنت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی اس کائنات میں یہ اعزاز مکتب تشیع کو حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے رہبر اور ہادی عطا فرمائے ہیں، اور جس چھت کے تلے علی بھی معصوم ہے تو فاطمہ بھی معصوم ہے، کسی نبی کی زوجہ معصومہ نہیں۔ یہ مکتب تشیع کو اعزاز حاصل ہے، اور کسی کے وطن سے دو معصوم بھی پیدا نہیں ہوئے۔
یہ بھی اعزاز مکتب تشیع کو حاصل ہے کہ جس کا حسن بھی معصوم ہے تو حسین بھی معصوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اعظم رسول اکرم طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی، بدن کے جملے یوں کہوں کہ وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت سجایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سروں پہ تاج رسالت سجایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ میں نے پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ میرے لفظوں کی قدر کرنا، مجھے دعا کی ضرورت ہے، داد کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے کہا وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دن اور رات کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج چاند اور ستاروں کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سمندر دریا اور نہر کو چلایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے بادل بارش اور ہوا کو چلایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ملائکہ کو خالق کیا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے حور و غلمان کو خالق کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں کہ لولا لما خلقت لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے نہ خلق کرتا تو پوری کائنات کو نہ خلق کرتا۔ خدا کی قسم حدیث کے جملے اگلے ہیں، پھر اسی حدیث قدسی کے دوسرا جملہ یہ بھی ہے کہ لولا علی لما خلقت، کہا اے محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا۔ اللہ نے انتہا کو بیان کر دیا، کہا اے محمد اے علی یاد رکھنا لولا فاطمہ لما خلقتکما، تجھے بھی خلق نہ کرتا علی کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو نہ خلق کرتا۔ تجھے بھی خالق نہ دیتا۔ تو سمجھ آ گئی کہ اس کائنات کا وجود اگر ثابت ہے تو اسے جدا کی وجہ سے ہے۔ تو پیغمبر رحمت نے فرمایا کہ اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ، کہ پروردگار عالم نے میری فاطمہ کو 9 اسماء عطا فرمائے ہیں۔ مہدی اللہ بلا پڑھ لینا کہ ہر معصوم کو اللہ نے ایک نام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ایک سیدہ ہے کہ جسے اللہ نے 9 نام عطا فرمایا، جن میں سے پہلا ہے فاطمہ، الفاطمہ، الزہرا، الرضیہ، مرضیہ، صدیقہ، مقدسہ، بطول، مبارکہ۔ رسول اکرم سے تشریف فرماتے صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر رحمت نے سائل کے سوال کو سننے کے بعد مسکرائے اور اپنے صحابہ کو متوجہ کیا، کہا یاد رکھنا میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نوع بشر کی عقلوں میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ میری فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ پھر یہی سوال امام جعفر صادق سے کیا گیا کہ مولا سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا اے صاحب سوال کرنے والے یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نوع بشر کی عقل میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ میری جدہ فاطمہ کے فضائل کو بیان کر سکے۔ 100 سے اوپر اس لفظ فاطمہ کے ترجمہ بیان کیا۔ دوسرے شخص نے بھی یہی سوال دہرایا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں
کہ پروردگار عالم نے میری جدہ فاطمہ سے ہر شر کو دور کر دیا ہے۔ تیسرے شخص نے یہی سوال کیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ بیان فرمائے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو، آپ کی دادی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر نجاست کو میری فاطمہ، میری جدہ فاطمہ سے دور کر دیا ہے، یہ فاطمہ کی۔ پھر اسی طرح چوتھے شخص نے بھی سوال کیا، میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ روز محشر میری جدہ فاطمہ اپنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرائے گا۔ اس ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ ایک معترض اعتراض زبان لگاتا ہے، کہتا ہے جب نہ رسول اللہ، جب اللہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنمی ہے، بھی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اب کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ لے کے آئے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے؟ جیسے اس معترض نے سوال کیا، میرے امام نے اس کے سوال کے جواب میں کہا ہے میرے صحابہ یاد کر رکھنا، اور اس صاحب کو بھی کہا ہے سوال کرنے والے یاد رکھنا، روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، جس میں نبی بھی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول بھی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اوصیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ولی اللہ اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ہر شافع شفاعت کرنے والا اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کر رہا ہوگا۔ میرے امام نے کہا اولین و آخرین محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ علماء کی آمد کے لیے سلوات پڑھ لیں۔ پھر بھی سلوات پڑھ لیں۔ یہ جہنمی ہے تو اسے جنت میں کون داخل کر سکتا ہے؟ میرے امام نے اس معترض کے سوال کو سننے کے بعد اپنے صحابہ کو متوجہ کرنے کے بعد کہا یاد رکھنا روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین میدان میں ہوں گے، جس میں رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اور انبیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ولی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، امام اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، زاہدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ہر شافع اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کر رہا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ دو شخص ہوں گے، جس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، جس کے ماتھے پر مومن لکھا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، جس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اللہ اسے جہنم میں داخل کر رہا ہوگا۔ اسی طرح حساب و کتاب جاری ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں اسی دوران ایک وہ بھی آئے گا جس کے ماتھے پر نہ کافر لکھا ہوگا نہ مومن لکھا ہوگا، بلکہ اس کے ماتھے پر محب الزہرا لکھا ہوگا۔ ملائکہ کو اللہ حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، جیسے کہ ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ماں فرماتے ہیں کہ میری جدہ زہرا اپنی کرسی شفاعت سے اٹھے گی، رو کر کہے گی پروردگار عالم لما سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اور تو نے یہی وعدہ کیا تھا کہ تیرے بہتر کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، وانت لا تخلف المیعاد، تو خود میں وعدہ نہیں کرتا۔ پروردگار عالم میں زہرا بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے محب کو تیرے ملائکہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، اے احمد اللہ، اے کنیز، یاد رکھ میں نے اسے جہنم میں پھینکنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ تو شفاعت کرے، ان انبیاء کو بھی پتہ چل جائے، ان رسولوں کو بھی پتہ چل جائے، ان زاہدین کو بھی پتہ چل جائے کہ فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ فاطمہ
یہ فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ فاطمہ کہتے اسی ہستی کو ہے جو دنیا میں آئے تو اپنے باپ کو ابتری کے طعنے سے بچاتی ہے، جو آخرت میں آئے گی تو اپنے گناہگار محبوں کو جہنم سے آزاد کرے گی. اس ہستی کا نام ہے فاطمہ. اور فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو طہارتوں کا مرکز ہو. فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو قرآن کی طرح سچی ہو، کعبہ کی طرح پاک ہو. فاطمہ کہتے ہیں اس ہستی کو ہے جس کی سخاوت کی کسی سورہ دہر پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے سورہ یوسف، طلباء کو یاد ہوگی سورہ یوسف کا قصہ کہ جناب یوسف نبی جیسے بھائیوں نے حسد کیا تھا تو کنویں میں ڈال دیا تھا، جب بھائیوں نے حسد کیا تھا تو جنگلات میں ڈال دیا تھا. میں نے شروع میں یہی کہا ہے کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی سخاوت کے کسی سورہ دہر پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لفظ کو یاد رکھنا اور ہو سکے داد نہیں بلکہ دعا کر دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یوسف نبی کے بھائیوں نے جناب یوسف سے حسد کیا تھا، جنگلات میں ڈال دیا تھا، پھر جنگلات سے نکال کر کنویں میں ڈال دیا تھا. پھر ایک قافلہ آیا تھا، جناب یوسف کو اس کنویں سے نکالا تھا. بھائیوں نے بھائی کو چاندی درہموں میں بیچ ڈالا تھا. خدا کی قسم حسن یوسف کبھی اس بازار میں بکتا رہا، کبھی اس بازار میں بکتا رہا. جب بکتے بکتے عزیز مصر کے بازار میں پہنچا، اگرچہ یہ واقعہ میں نے کہیں سے پڑھا نہیں لیکن اہل سنت نے پڑھا تو یہ مجھے بھی اچھا لگا تو میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب عزیز مصر کے بازار میں جب جناب یوسف پہنچے، جب عزیز مصر نے خریدنا چاہا، جب عزیز مصر نے جناب یوسف کو خریدنا چاہا، ایک پلے میں جناب یوسف کو رکھا گیا، دوسرے پلے میں عزیز مصر کی دولت کو رکھا گیا. پھر بھی جناب یوسف کا پلہ بھاری نظر آیا. ادھر سے دولت ڈالتے رہے، پھر بھی جناب یوسف کا پلہ بھاری نظر آیا. ادھر سے عزیز مصر بھی دیکھ رہا تھا، پریشان ہو گیا کہ میری اتنا دولت پلے میں رکھ دی گئی ہے، پھر بھی یہ بچے کا وزن میری دولت سے بھاری ہو گیا. مسکراتے ہوئے یوسف نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ اگر مجھے خریدنا ہے، اگر مجھے خریدنا چاہتا ہے تو بسم اللہ لکھ کر اپنے پلے میں رکھ دو تو تیرا پلہ بھاری ہو جائے گا. خدا کی قسم جیسے ہی عزیز مصر نے بسم اللہ کو لکھنا تھا، اپنے پلے میں رکھنا تھا تو اس کا پلہ بھاری ہو گیا اور جناب یوسف نبی کا پلہ زمین سے اٹھ گیا. اب تو یہ شاکر مہدوی کو کہنے کا حق ہے کہ یوسف نبی وہ ہے جو ایک آیت جس کی نبوت ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکی. میں کہوں گا سیدنا تیرے کیا فضائل، تیرے کیا کمالات. پکائی تو روٹی تھی، دی تو یتیموں کو تھی، دی تو فقیروں کو تھی، دی تو مسکینوں کو تھی، تو پروردگار عالم نے پوری سورہ دہر نازل کر دی. پوری سورہ دہر جس کے دروازے کے گداگر فرشتے ہوں سے فاطمہ کہتے ہیں. امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات جس کے دروازے پر فرشتوں کا سردار فرشتہ درزی بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے حق مہر میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو دیا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جملہ بدل کے یوں کہوں کہ سیدہ سیادت کا وہ کعبہ ہے. جملے کی قدر کرنا کہ سیدہ سیادت کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے ارد گرد تمام سرداریاں طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہیں.
جس کے ارد گرد تمام شرافتیں طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ اور امام جعفر صادق تو فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر چلنا بھی حرام ہے کہ جس کے دل میں میری جدہ فاطمہ کی محبت نہ ہو۔ جب پیغمبر اعظم رسول اکرم یہ خبر لے کے آئے سیدہ کے پاس کہ سیدہ میں ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور پروردگار عالم نے حق مہر کے طور پر اس زمین کو آپ کے نام کر دیا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ پیغمبر کا کہنا تھا۔ سیدہ نے مسکرا کر کہا بابا علی کے ساتھ عقد تو قبول ہے مگر حق مہر یہ تو عام عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں تو آپ جیسے رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ جیسے سیدہ کا جملہ کہنا تھا، پیغمبر رحمت حجرے سے باہر جبریل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری کنیز کو کہہ دو کہ ہم نے ان پہاڑوں کو بھی آپ کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ پیغمبر رحمت دوسری مرتبہ داخل ہوئے، کہا سیدہ میں نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے آپ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور حق مہر کے طور پر اس زمین کو، ان پہاڑوں کو بھی آپ کے نام کر دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے سیدہ نے کہا بابا علی کے ساتھ عقد تو قبول ہے مگر یہ حق مہر تو عام عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں تو آپ جیسے سردار نبی کی بیٹی ہوں۔ خدا کی قسم تیسری مرتبہ جبریل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری کنیز کو یہ پیغام دے دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کنیز کو یہ پیغام دے دو کہ اس زمین پر جتنا پانی ہے ہم نے سیدہ کے حق مہر میں دے دیا ہے۔ پیغمبر اعظم پھر تشریف لائے، کہا سیدہ میں نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور حق مہر کے طور پر یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پانی آپ کے حق مہر میں کر دیا ہے۔ سیدہ کہتی ہے بابا عقد تو قبول ہے، یہ بات تو عام عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں تو آپ جیسے سردار نبی کی بیٹی ہوں۔ خدا کی قسم جبریل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کنیز کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے حق مہر کے طور پر اس زمین پر جتنا اناج بویا جاتا ہے ہم نے سیدہ کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ جیسے پیغمبر رحمت تشریف لائے، کہا سیدہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اناج کو بھی آپ کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ بی بی مسرا کے کہتی ہے بابا شادی تو، یہ نکاح تو قبول ہے، یہ وقت حق مہر تو عام عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں تو آپ جیسے سردار نبی کی بیٹی ہوں۔ خدا کی قسم پھر جبریل نازل ہوئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمان کو بھی ان کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ پیغمبر رحمت پھر بیٹی کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حق مہر کے طور پر اس زمین کو، ان پہاڑوں کو، اس پانی کو اور اس پر اناج کو اور آسمان کو بھی آپ کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ سیدہ نے مسکرا کے کہا بابا یہ نکاح تو قبول ہے مگر یہ حق مہر تو عام عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں تو آپ جیسے سردار نبی کی بیٹی ہوں۔ خدا کی قسم آج اللہ کو بھی جلال آیا، کہا اے جبریل جا کر میرے پیغمبر کو یہ پیغام دے دو کہ جا کر میری احمد اللہ کو بھی یہ پیغام دے دو کہ جو کچھ تم مانگنا چاہتی ہو وہ ہم دینے کو تیار ہے۔ اب جبریل نہ آئے، کہا پیغمبر اعظم اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری احمد اللہ کو، میری کنیز کو، میری فاطمہ کو، میری زہرا کو، میری عائشہ کو، میری ساجدہ کو، میری صابرہ کو کیا کہو کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جو کچھ مانگنا چاہتی ہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ مسکراتی ہوئی سیدہ نے کہا بابا مانگتی فقط اتنا ہوں جو رات کو آپ نماز شب میں یہی مانگ رہے ہوتے ہو کہ پروردگار عالم میری امت کو معاف فرما۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ پروردگار عالم مجھے شافع جنت بنائے۔ اس شفاعت کو پروردگار عالم نے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔
जन्नत और जहन्नम को रखा। उस हस्ती को कहते हैं फातिमा, जिसकी रजा पर अल्लाह ने भी जन्नत को रखा है। सलवात पढ़ी हुआ मैंने कहा जिसकी रजा और इन्ना ले फातिमा तो तिसातो अस्बा, उसमें एक राजिया भी है, मरजिया भी है। देखें अल्लाह ने फातिमा की रजा को अपनी रजा की भी जाके अभी बानी से पूछ लो भी आपने जो ये मजलिस करवाई है इसीलिए भी अल्लाह राजी हो जाए, नियाज पका रहे हो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। किसी नमाजी से भी पूछ लो भी नमाज पढ़ते हो क्यों, यही कहेगा कि अल्लाह राजी हो जाए। हाजी से भी पूछ लो तो हज करने वाला भी यही कहेगा कि मैं हज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। खैरात करने वाला भी आखिरी जुमला कह के किबला को मिंबर देने लगा हो। हर तालिब इल्म का तालिब हो कि हर शख्स ही यही चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हर अमल नहीं करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। आप मजलिस में जाके आए हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मजलिस कराने वाला भी यही कहता है ताकि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। पढ़ने वाला भी यही कहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मातमी भी यही कहता है ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नुएफा भी यही कहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और पैगंबर की बारगाह में चलते हैं और उन्हीं से फैसला करवा लेते हैं कि अल्लाह किन पर राजी होता है। तो पैगंबर यही फरमाते हुए नजर आते हैं कि दुनिया वालों याद रखना अल्लाह उस पर राजी होगा जिस पर मेरी फातिमा राजी हो। ये कहने का मुझे हक है कि मुझे समझ नहीं आती जिन पर सैयदा नाराज है वो कैसे राजी अल्लाह बन गए। जिन पर ये मुझे समझ नहीं आती वो कैसे हो गया। अबे सैयदा के दुश्मनों पे लानत। इसे ये हो है तो जिसके इस्तेमाल के लिए पैगंबर जैसी जात भी खड़ी हो जाती है। पढ़ा जा सकता है एक जुमला मसाइल का। इमाम मोहम्मद बाकिर से ये रिवायत है वाला फरमाते हैं कि अल्लाह की कायनात में 5 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिया किया। और याद रहे कि सादर उलमा का ये जुमला है कि किसी नबी के बेटे पर इतना जुल्म नहीं हुआ जो आखिरी नबी की बेटी पे जुल्म हुआ है, जो रो रो के यही कहती थी परवरदिगार आलम सैयदा तकलीफ से थक चुकी है। बाबा की उम्मत के मज़ालिम से सैयदा थक चुकी है। अज्जल वफ़ाती परवरदिगार आलम मुझे जल्दी मौत अता। खुदा की कसम 18 साल की एज में कोई मौत की दुआ नहीं मांगता। मौला फरमाते हैं कि अल-बाक़ूना खमसतुन 5 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ज़्यादा गिरा किया। मौला फरमाते हैं पहले हज़रत आदम हैं जो हव्वा के फिराक में बहुत ज़्यादा गिरा करते थे। मौला फरमाते हैं दूसरे जनाब याकूब नबी हैं जो यूसुफ के हिजर में इतना गिरा किया है। जनाब यूसुफ ने कुरान कहता है कि वह बेइज्जत ना हो कि जनाब याकूब नबी की आंखों का नूर चला गया। फिर मेरे इमाम ने कहा कि तीसरी हस्ती है जनाब यूसुफ नबी की इतना जिंदान में रोते थे कि जिंदान वाले हाथ बांध के कहते थे यूसुफ या दिन को रोया कर या रात को रोया कर, हमें तो नींद नहीं आती। हाँ ज़्यादा चौथी हस्ती है सैयद सज्जाद। हाँ ज़्यादा इतना गिरा मेरे इमाम 35 साल मुसलसल मेरे इमाम ने गिरा किया। ज़्यादा जब भी मेरे इमाम की नजर किसी जवान पर पड़ती थी ज़्यादा अकबर की जवानी याद आ जाती। मेरे इमाम गिरा करते ज़्यादा जब भी मेरे इमाम के सामने 4 साल की मासूमा आती है ज़्यादा मेरे इमाम का गिरा बढ़ जाता। हाँ ज़्यादा जब भी
وہ شہادت یاد آ جاتی. آزادہ میرے امام کے صحابی بلال روک کے کہتے مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا یہ قیدہ کب ختم ہوگا. میرے امام نے کہا بلال اور تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب نبی کا ایک یوسف آپ کو سے وعدہ ہوا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نبی کہ رو رو کے آپ کی تنور چلا گیا. اور بلال اور میرے سامنے اور میرے گھر میں یوسف کو شہید کیا گیا. بلال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کا قصہ ہے, حمزہ آپ کا شہید ہے, اور جعفر آپ کا شہید ہے, علی آپ کا شہید ہے. روز میرے امام نے کہا بلال اور پھر بھی تو نے انصاف نہیں کیا. اور شہادت تو ہمارا قصہ ہے. اور بلوائے آگ میں اور کبھی ایسے بازار اور کبھی ایسے دربار اور بہنوں کے ساتھ اور بے بکنا چادر پھرائے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.